آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ گنتی کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 4 آیت سے لے کر 9 آیات تک ہم تلاوت کریں گے۔ پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کوزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے عاجز آ گئی اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے، تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا، کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی۔ سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس نے سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ ایک اور ہم تلاوت کریں گے عہد جدید میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ ایک بار پھر لیونگ برانچ چرچ ڈبل روڈ راولپنڈی اسلام آباد پاکستان میں آپ سب کو لائیو سروس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آج کی یہ عبادت آپ کو برکت دے گی، نجات دے گی، شفا دے گی، کیونکہ اس کے کلام میں قدرت ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ ضرور تسلی سے خدا کے کلام کو سنیں۔ خدا کا کلام ہے جس میں ہمیشہ قائم رہنا ہے، باقی سب چیزیں مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور یہ کلام ہے جو قوت، شفا، نجات اور پروٹیکشن ہمیں عطا کرتا ہے۔ آج کرونا کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہر انسان خوفزدہ ہے، پریشان ہے، دکھی ہے، کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا، ہاتھ ہم بلانا نہیں چاہتے۔ بہت ساری شادیاں کینسل ہوگی، تقریبات کینسل ہوگی، مصروفیات کینسل ہوگی،
دفاتر، یونیورسٹیاں، ادارے بند ہو چکے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اب وقت نزدیک ہے کہ ساری چیزیں پھر سے بحال ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خدا مہربان ہے، اور یقیناً آج جب کہ پوری دنیا میں بہت سارے لوگ دعائیں اور التجائیں مانا جاتے خدا تعالیٰ کی حضور میں کر رہے ہیں، تو خدا آج ان کی سنے گا اور اپنا رحم اور کرم نسل انسانی کے لیے جاری اور ساری رہے گا۔ عہد عتیق میں یہ واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موسیٰ کے دور میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جب ملک مصر کی غلامی سے نکلے تو انہیں نکلے 39 ایئرز ہو چکے تھے، اور جب وہ پرامس لینڈ کے نزدیک تھے تو ادوم کے بادشاہ نے انہیں گزرنے نہ دیا، اور جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو ایک لمبا سفر کاٹنا پڑا، اور وہ لمبا سفر اتنا لمبا تھا، راستے مشکل تھے، بنی اسرائیل حوصلہ شکنی کا شکار ہو گئے، پریشانیاں اور دکھوں نے گھیر لیا، غیر ضروری لمبا سفر بنی اسرائیل کو کرنا پڑا، اور جس کی وجہ سے قوم خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کرتی ہے، بڑبڑاہٹ ان کی زندگی میں آ گئی، کمپلین ان کی زندگی میں آ گئی، اور اس بات کا اظہار کرنے لگے کہ اب ہمارا دل اس نمی خوراک سے تنگ آ چکا ہے۔ اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو جب سے بنی اسرائیل کے لوگ ملک مصر کی غلامی سے نکلے، ان کے بیچ میں ہم شکایت کو دیکھتے ہیں۔ پہلے جب مصر میں تھے تو خدا کی حضوری میں چلائے، اور خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو بھیجا انہیں چھڑانے کے لیے، لیکن جب وہ نکل آئے ملک مصر کی غلامی سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ مارا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو کڑوے پانی کی وجہ سے شکایت کرتے ہیں، پھر انہیں مصر کے پیاز، کھیرے، گوشت یاد آتا ہے، بڑبڑاہٹ، اور پھر جب 12 جاسوس ملک کنعان میں بھیجے گئے تو اس وقت بھی ہمیں یہ شکایت، کمپلین خدا، موسیٰ اور ہارون کی کرتے نظر آنے۔ میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں، پوری ہسٹری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کے لوگ بار بار انہوں نے خدا کی مہربانی کو رد کیا، وہ شفقت جو ان پر کرتا رہا وہ ہمیشہ بھول جاتے کہ خدا نے کیسے ملک مصر سے نکالا، خدا نے کیسے مصریوں پر آفتیں بھیجی، لیکن اب حالات بالکل فرق ہے۔ اس لمبے چکر کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ خدا سے اور موسیٰ سے عاجز آ گئے اور شکایت کرنے لگے، اور جب ان کی شکایت بڑھ گئی تو پھر لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا نے وہاں پر جلانے والے، مار ڈالنے والے سانپ وہاں پر بھیجے، اور یہ سانپ انتہائی زہریلے تھے، اور پھر انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیا، اور پھر یہ وبا پھیلتی چلی گئی اور لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ یہ وہی بیابان، یہ وہی ساری جگہ تھی جہاں پر یہ پہلے بھی پھر رہے تھے، لیکن اس وقت سانپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے،
لیکن اب جب بربراہٹ، ناشکراپن، نافرمانی ان کی زندگی میں آئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جلانے والے سانپوں نے بنی اسرائیل کو مار ڈالا۔ بنی اسرائیل کی یہ خواہش تھی کہ کاش ہم مصر ہی میں مار جاتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اور جب یہ وبا پھیلنے لگی، بہت تعداد میں لوگ مرنے لگے، تو پھر بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ کے پاس آتے ہیں، چلاتے ہیں، کرائی کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، ہماری شفاعت کر، ہمارے دعا کر، تاکہ خدا ہم پر رحم کرے اور یہ وبا موقوف ہو جائے۔ موسیٰ جسے ہم شفاعتی دیکھتے ہیں، ہمیشہ خدا کے لوگوں کے لیے، خدا کے سامنے ہمیشہ اس نے شفاعت کی۔ اور یہاں پر بھی وہ جب خدا کی حضوری میں اس بات کا اقرار کرتا ہے تو پھر خدا نے کہا ٹھیک ہے، بنی اسرائیل سے کہہ کہ ایک بلی لے اور پیتل کا سانپ بنائے، اور پھر اس پیتل کے سانپ کو اس بلی پر لٹکا دیا جائے، تو پھر جو کوئی اسے چوک میں لگا دیا جائے اور جو کوئی اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کرے گا وہ اس وبا سے بچ جائے گا۔ اور اس کے بعد میرے عزیزوں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے ایک بلی بنائی، پیتل کا سانپ بنایا اور اسے بلی پر لٹکا دیا، اور پھر اسے چوک میں کھڑا کر دیا گیا، اور جو کوئی آتا دیکھتا اس سانپ کی طرح جو بلی پر تھا تو وہ شفا پا جاتا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ سانپوں ہی نے کاٹا اور سانپ ہی ان کی شفا کا وسیلہ بن گیا، سانپوں ہی سے مرے اور سانپ ہی کے دیکھنے سے وہ شفا حاصل، نجات حاصل کر رہے تھے۔ اسی طرح میرے عزیزوں جب نسل انسانی نے گناہ کیا اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمی میں پھیل گئی۔ اور جب ہمارے ابتدائی باپ دادا نے گناہ کیا تو نسل انسانی گناہ میں چلی گئی، اور انہیں انسانوں کو بنانے کے لیے، بچانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بیٹے نے انسانی جامہ پہنا اور زمین پر اتر آیا، تاکہ وہ لوگ جو گناہ میں مر رہے ہیں جب اس پر نظر کریں گے، جب اس کی صلیب پر نظر کریں گے تو وہ بچ جائیں گے، خواہ وبا ہو، خواہ بیماری ہو، خواہ کتنا ہی کہ گناہ گار شخص کیوں نہ ہو، وہ بچ جائے گا۔ پرانے عہد میں ہمیں مسیح کی صلیب کی ایک تصویر نظر آتی ہے۔ میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں، یہ جو بلی پر سانپ لٹکایا گیا تھا یہ اس وقت تک شفا نہیں دے سکتا تھا جب تک کوئی اس پر نگاہ نہ کرے۔ اگر کوئی کسی اور علاج کی طرف جاتا اور کوئی ٹونا استعمال کرتا، کوئی میڈیسن استعمال کرتا تو شفا اس کے لیے نہیں تھی۔ اگر کوئی اور طریقہ استعمال کرتا تو شفا اس وبا سے اس کے لیے نہیں تھی۔ اس لیے بڑا ضروری تھا کہ وہ لوگ جس میں بنی اسرائیل اور بہت ساری میری جوئی بھیڑ شامل تھی کہ اس بلی پر لٹکے ہوئے سانپ کی طرف دیکھے۔ آج بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
یہ وبا جس نے ساری دنیا کو، پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، جس کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے۔ وہ یسوع جو صلیب پر لٹکایا گیا آج سے 2000 سال پہلے، آج بھی اس صلیب میں، یسوع میں، یسوع کے خون میں آج بھی نجات ہے، آج بھی شفا ہے، آج بھی قدرت ہے، آج بھی جو کوئی اسے دیکھے گا نجات اور شفا حاصل کر جائے گا۔ اس وقت بھی یہ ضروری تھا۔ اس بات کو یاد رکھیں، جب یہ لوگ مرنے لگے تو انہیں ایک بہت وسیلہ بتایا گیا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی ریسورسز نہیں تھا جس کے وسیلہ سے حاصل کر سکے۔ میرے عزیز بھائی بہنوں، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو، کسی بھی ڈینامینیشن سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو، لیکن اس بات کو یاد رکھیں، خدا کا کلام ہمیں بار بار بتاتا ہے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بتاتا ہے، عالمگیر نجات دہندہ ایک ہی ہے، یونیورسل سیویئر ایک ہی ہے، ایک ہی خدا کا بیٹا ہے جو اس نے نسل انسانی کے لیے قربان کر دیا۔ اور آج جو کبھی اس قربان کی ہوئے یسوع کا دیکھتا ہے وہ اس وبا سے نہیں مرے گا اور وہ بچ جائے گا۔ آج بھی اس کے خون میں، آج بھی اس کی صلیب میں قدرت پائی جاتی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں۔ ایک ہی وسیلہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یسوع مسیح کے صلیب ہے جو بلی پر لٹکایا گیا۔ جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو شفا حاصل کر جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں، جب موسیٰ کے دور میں سانپ نے لوگوں کو کاٹا تو کتنے ہی وہ سیریس کیوں نہ ہو، کتنا ہی زہر ان کے اندر کیوں نہ چلا گیا ہو، لیکن اگر وہ اس بلی پر لٹکے ہوئے سانپ کی طرف دیکھتا تو شفا حاصل کر جاتا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک کتنا ہی بد کردار کیوں نہ ہو، کتنا ہی حرام کار کیوں نہ ہو، کتنا ہی زناکار کیوں نہ ہو، کتنا ہی مصیبتوں میں پھنسا ہوا، بیماریوں میں پھنسا ہوا کیوں نہ ہو، آپ برے سے برے گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن یسوع میں اور یسوع کے خون میں آج بھی قدرت پائی جاتی ہے۔ آج بھی یسوع کا خون، یسوع کی صلیب آپ کو محفوظ کرتی ہے، آپ کو پاک کرتی ہے، آپ کو سالویشن دیتی ہے، آپ کو زندگی دیتی ہے اور آپ کو ابدی زندگی دیتی ہے۔ عزیز، اس بات کو یاد رکھیں، شاید ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن یسوع کا خون بڑے سے بڑے گناہگار کے لیے بھی بہایا گیا ہے۔ وہ اس لیے قربان ہوا کہ وہ نسل انسانی جس نے شروع ہی سے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، اس لیے وہ انسان بن کر آ گیا تاکہ جو کوئی یسوع پر نظر کرے گا وہ بچ جائے گا۔ آج بھی دنیا کے بچنے کا وسیلہ ایک ہی ہے، خدا کا بیٹا، خدا کا بڑا، جس کے بارے میں یوحنا نے کہا، دیکھو خدا کا بڑا جو کہ جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ آج بھی اسی میں قدرت پائی جاتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اس بلی پر لٹکے ہوئے پیتل کے سانپ میں یہ خصوصیت تھی کہ اس کو سانپ نے کتنی ہی بار کیوں نہ ڈس لیا ہو، لیکن جب وہ بلی پر لٹکے ہوئے سانپ کی طرف دیکھے گا تو نجات اور شفا پا جائے گا۔ میرے عزیز بات کو یاد رکھیں، آپ بے شک بار بار کیوں نہیں گناہ میں گر گئے، بار بار شاید آپ بدعتی تعلیمات میں چلے گئے، بت پرستی میں چلے گئے، جادوگیری میں چلے گئے، ادھر ادھر آپ نے پھرنا شروع کر دیا، لیکن اس بات کو یاد رکھیں، آج بھی ایک ہی حل ہے، ایک ہی وسیلہ ہے، ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ ناصرت کا یسوع مسیح ہے جو انگور کا حقیقی درخت ہے، جو روز کی روٹی ہے اور جو ابدی دروازہ یسوع المسیح ہے۔
जब मूसा के दौर में सांपों ने उस अवाम को, जिसमें खुदा की चुनी हुई कौम और जिसमें मिली जुली भीड़ थी, बेशक वो जिंदगी के किसी भी शोबे से क्यों न तल्लुक रखते हो, जो कोई भी, बेशक अमीर गरीब, मजदूर, डॉक्टर, इंजीनियर, जो कोई भी उसकी बलि की तरफ, पीतल के सांप की तरफ देखता, शिफा हासिल कर जाता। यीशु मसीह के निजात के दरवाजे गुनहगार इंसान के लिए, बीमारों के लिए आज भी खुले हैं। आप किसी भी कबीले से, आप किसी भी मुल्क से, आप किसी भी खित्ते से, आप किसी भी कौम से, आप किसी भी रंग व नस्ल से क्यों नहीं तल्लुक रखते हैं, लेकिन इस बात को याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना के इंजील में कि खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु की सलीब, यीशु का खून, यीशु का कफारा, यीशु का निजात फॉर एवरी नेशन एंड फॉर एवरी पर्सन, वो हर मर्द के लिए, हर औरत के लिए और हर बच्चे के लिए निजात का और शिफा का यीशु ने सलीब पर बंदोबस्त मेरे अजीजों कर दिया है। और इस दौर में ये ऐसा इलाज था कि जो कोई भी देखता ठीक हो जाता। ये इलाज फिर नहीं होता था। मेरे अजीज इस बात को याद रखें, आज जो कभी ईमान के साथ यीशु की तरफ आंख उठाएगा, उसे अपना सेवियर निजात दहिंदा कबूल करेगा, तो उसकी जिंदगी आज भी तब्दील हो जाएगी। ये लोग सब लोग के जहर से डसे हुए मर रहे थे, लेकिन जब वो रींगते रींगते उस चौक में आ जाते, जब उस बलि की तरफ देखना शुरू कर देते, उस शरीर की तरफ देखना शुरू कर देते, और देखने ही से शिफा उनकी जिंदगी में आ जाती थी। आज भी जब देखेंगे ईमान के साथ, ईमान की नजरों से पुकारेंगे, तो आपको शिफा और निजात मिल जाएगी। ये डर और ये खौफ हमारी जिंदगी से जाता रहेगा। ये भी मैं बताना चाहता हूं, उस बलि पर लटके हुए सांप के लिए, बनी इस्राएल के लिए और उस वक्त के लोगों के लिए जरूरी था कि वो शख्सी तौर पर, इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल उस पीतल के सांप की तरफ देखे। ये शख्सी ईमान है, ये शख्सी तल्लुक है, ये शख्सी रिलेशनशिप है खुदा के साथ। हम दूसरों की ईमान के सहारे बच नहीं सकते हैं। हमें गुजरते खुद सरहदों से निकलकर, मजहबों से निकलकर, बैरियर से निकलकर हमें यीशु की जात पर ईमान लाने की जरूरत है। हमें अपने जहन को बंद नहीं करना है, हमें अपने जहन को खुला रखना है। आज ये वबा है जिसने हर अमीर बिजनेसमैन हर एक को टच कर लिया है। दुनिया खौफ के नीचे है। और ये क्यों सब कुछ हुआ? उस वक्त क्यों सांप बनी इस्राएल को काटा? वजह क्या थी? वजह उस वक्त भी नाफरमानी थी खुदा की, हिर्स था, लालच था, खुदा के हुक्मों की डिसओबीडियंस स्पिरिट। आज भी नस्ल इंसानी, आज पूरी दुनिया में वबा है। पहले वक्तों में वबाएं आती रही, मुश्किलात आती रही, वो किसी एक बड़े आज़म में रही, किसी एक मुल्क में रही, लेकिन ये कोरोना वायरस की वबा इसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि जहां पर मसीहों को, कौमों को होना चाहिए था, आज ये वहां पर नहीं है। आज गुलाम में हम घिरे हुए हैं। गंदी ख्वाहिशात ने, बुरी तालीमों ने, हिर्स ने, लालच ने घेर लिया है। खुदा की जात को रिजेक्ट कर दिया गया है।
اس کے کلمے کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے. اور اس بات کو یاد رکھے، خدا نے ان حالات میں ثابت کیا ہے کہ وہ ہر ایک چیز کا خدا ہے. دنیا ٹیکنالوجی میں، سائنس میں کتنی ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی کیوں کچھ نہ بنا لے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں، خدا قادر مطلق ہے، المائٹی گاڈ ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. بائبل مقدس بھری ہوئی ہے صدوم اور عمورہ کے حالات. جب وہاں پر گے میرجز، لیسبین، شہوت پرستی وہاں پر بڑھ گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک وبا آسمانوں پر سے نازل ہوئی اور سب کو خاک و راکھ کر دیا. آج بھی دنیا میں دیکھتے ہیں عورتیں عورتوں سے شادی کرتی ہیں، مرد مرد سے شادی کرتے ہیں. جن چیزوں سے خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے، چرچ اور باقی لوگ بھی وہی کرتے ہیں. ہم نے خود وبا کو دعوت دیتے ہیں اپنی زندگی میں. نسل انسانی نے خود اپنے خاندانوں کو کھول رکھا ہے گناہ کے لیے، بدی کے لیے، بدکرداری کے لیے. اس سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم پھر سے توبہ کی طرف بہار ہو. اور میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں، آج آپ کو دکھی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور بے شک بڑی محنت ہو رہی ہے میڈیسن ایجاد کرنے کی، طریقے بتائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود، بڑا کچھ کرنے کے باوجود اب تک تقریباً 30,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں. اٹلی میں ڈیلی تقریباً 1,000 بندہ مر رہا ہے. بہت سارے ہم دیکھتے ہیں چائنا میں مر گئے، ایران میں، دوسرے ممالک میں، ابھی ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں اس کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ پوری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں ہے. تو اس کا مطلب ہے خدا پوری دنیا سے، لوگوں سے، ملکوں سے، حاکموں سے، نسل انسانی سے یہ امید کرتا ہے کہ ہم اس خدائے بہت کے بیٹے کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. اور یہ سارا 53 باب میں لکھا ہے. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا. ہماری ہی سلامتی کی اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. آج سے بہت سال پہلے یہ 53 باب میں ہماری صحت کا نقشہ، ہماری روحانی صحت کا نقشہ ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ ایک ایسا مسیحا، ایسا خرسطس پیدا ہوگا کہ جو کوئی اس جو کہ اس کی صلیب کی طرف دیکھے گا، جو کہ اپنے نگاہیں اس پر لگا، جو کہ اس کی تابع فرمانی کرے گا، جو کہ اس پر ایمان کرے گا، وہ بچ جائے گا. میرے عزیزوں، اگر آپ کورونا میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا ڈر ہے، خوف ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر سے، ایمان کے ساتھ یہ لوگ جو بلی کی طرف، پتر کے سانپ کی طرف ایمان کے ساتھ دیکھتے تھے، دیکھ رہے سے شفا حاصل کر جاتے تھے، میں بھی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایمان کے ساتھ یسوع مسیح پر نظریں لگا لیں. تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. وہ ہمیں گناہوں سے، وہ ہمیں کرونا وائرس سے، وہ ہر طرح کی بڑی سیریس بیماریوں سے بھی آج بھی شفا دینے کی قدرت رکھتے ہیں. اور بہت سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو بہت بڑی بیماریاں ہیں وہ 39 ہیں، اور یسوع مسیح نے بھی 39 کولے کھا کر ہمارے لیے، آپ کے لیے شفا کا نسل انسانی کے لیے بندوبست کر دیا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس صلیب پر لگے ہوئے یسوع پر ایمان آئے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں. اس میں فوری شفا ہے، صلیب پر فوری شفا ہے، یسوع مسیح سے فوری شفا نکلتی ہے. ایک ڈاکو نے کہا اور یسوع نے اسے جواب دیا، تو آج ہی میرے ساتھ پردوس میں ہوگا. بہت سارے ایسے بدلو گرفتا یسوع کے پاس آئے، بہت سارے ایسے بیمار یسوع کے پاس آئے، بہت سارے گونگے بہرے لنگڑے یسوع کے پاس آئے، اور یسوع نے
हर एक को छुआ और शिफा बख्शी, यहाँ तक कि अगर कोई जनाजा यीशु के साथ टकरा जाता तो वो मुर्दा नहीं जाता था बल्कि जिंदा हो जाता था। आप भी यीशु के खून में, यीशु के नाम में, यीशु के लाह में आप भी छटकारा है। आप अगर घर में बैठे हैं, फंसे हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, दरवाजे बंद हो चुके हैं, इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह आपके लिए हर तरह के दरवाजों को खोलने की कुदरत रखता है। वो शिफा के दरवाजे खोलने की कुदरत रखता है, वो बरकत के दरवाजे खोलने की कुदरत रखता है, वो औलाद के लिए दरवाजे खोलने की कुदरत रखता है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। आइए जितने भी इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आइए देखना शुरू कीजिए। हालेलुया। आइए यीशु मसीह का पुकारना शुरू कीजिए। आइए दुआ करना शुरू कीजिए। अगर आप गुनाह में, अगर आप कोरोना वायरस का, अगर आप किसी बड़ी मनुष्य बीमारी का शिकार हैं, तो आइए मेरे अजीजों यीशु का पुकारना शुरू कीजिए। कहे आए यीशु, हम ईमान से तेरे पास आते हैं, हम तेरी सलीब के नीचे आते हैं, हम तेरे कफारे पर ईमान लाते हैं। हमें जिंदगी चाहिए, हमें तंदुरुस्ती चाहिए। मैं अपने खानदान को तेरे कदमों में लेकर आता हूँ, अपने खानदान पर तेरे पाक और कुदरत वाले खून को मांगता हूँ। और मैं अपने खानदान के बहाव पर, अपने मुल्क के बहाव पर अब कह सकते हैं खुदा हमने गुनाह किए हैं, हम तेरे हुक्मों के खिलाफ चले हैं, हम इकरार करते हैं हम गुनाहगार हैं, हमने तेरा इनकार किया है। आज हम तेरे सामने गुनाहों के इकरार करते हैं और तेरे भेजे अपने खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं। खुदा पाक, खुदा मिन्नत करता हूं कि जितने भी इस वक्त दुआ कर रहे हैं, जो तेरी हजूरी में आ गए हैं, उन सब के लिए तेरी शफकत जारी हो जाए, तेरी मोहब्बत जारी हो जाए, तेरी कुदरत जारी हो जाए। और खुदा पाक, खुदा मैं मिन्नत करता हूं, आए यीशु तेरा वो कलाम पूरा हो जो जानते हुए तूने कहा था, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आए मेरी बहन, आए मेरे भाई, आए मेरे बच्चे, बेशक स्कूल बंद है, यूनिवर्सिटियां बंद है, रोजगार के दरवाजे बंद हैं, मिलना जुलना बंद है, शादी ब्याह, ऐसी रफाकतें, ऐसी पार्टीज बंद हो चुकी हैं। लेकिन इस बात को याद रखें, यीशु आज भी आपके लिए दरवाजा खोल सकते हैं। उसके कलाम में कुदरत है, उसके नाम में कुदरत है। और आज यीशु ने तेरे इख्तियार से, तेरे नाम से वो बाबा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, मैं दुनिया से कैंसर करता हूँ, यीशु के नाम से कैंसर करता हूँ। वो सारी बाबा जो मौत की है, इटली से मकूफ हो जाए, अमेरिका से मकूफ हो जाए, ईरान से मकूफ हो जाए, पाकिस्तान से मकूफ हो जाए, और मौत जिंदगी में बदल जाए, मौत जिंदगी में बदल जाए, लानत बरकत में बदल जाए। ये बाबा शुरू ही से खत्म हो जाए, शुरू से खत्म हो जाए। ये दुनिया पाप के साथ हो जाए, ये दुनिया तेरे बेटे के लहू से धो जाए। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ स्कूल बहाल हो जाए यीशु के नाम से, यूनिवर्सिटी बहाल हो जाए यीशु के नाम से, रोजगार बहाल हो जाए यीशु के नाम से, कारोबार बहाल हो जाए यीशु के नाम से, मिलना जुलना बहाल हो जाए यीशु के नाम से, चर्चेस में इबादत बहाल हो जाए यीशु के नाम से, चर्चेस में वर्शिप बहाल हो जाए यीशु के नाम से, चर्च में शुक्रगुजारी बहाल हो जाए यीशु के नाम से, चर्च में निजात का बहाल हो जाए यीशु के नाम से, हीलिंग का काम शुरू हो जाए यीशु के नाम से, बंद दरवाजे दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए खोलना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। आइए यीशु, हम मिन्नत करते हैं, आइए सब खुदा के सामने अपने गुनाहों के इकरार करते हैं। खुदा बहुत एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ईमानदार भी, एज ए चर्च, एज ए पाकिस्तानी और आलमगीर दुनिया के बहाव पर, आलमगीर सतह के बहाव पर हमने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, हम तेरे हुक्मों के खिलाफ चले हैं। जैसा हमें तेरा जलाल जहर करना था, हमने तेरा जलाल जहर नहीं किया, हमने तेरे हुक्मों की पैरवी नहीं की है। हम लालच में पड़ गए, हम हिस्स में पड़ गए, हमारी जिंदगी में साथी आ गई, हमने उन ढोरों को उतार फेंका, हमने उन दूध को तोड़ डाला जो तूने हमारे लिए रखी थी। अरे बाप, मैं पाकिस्तान के बाहर
کے بہا پر اپنے باپ دادا اپنے خاندان اپنے بچوں شخصی طور پر اے باپ ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے مجھے میرے خاندان کلیسیا پاکستان عالمگیر کلیسیا اور دنیا کو معاف کر دے پھر سے تیری معافی جاری ہو جائے پھر سے تیری محبت جاری ہو جائے پھر سے تیری قدرت جاری ہو جائے اور تیری قدرت کے وسیلہ سے ہر کوئی تجھے جانے تیرے منصوبے کو جانے اور تجھ پر ایمان لے آئے تجھ پر ایمان لے آئے تیرے بیٹے پر ایمان لے آئے اس کے کفارے پر ایمان لے آئے اس کی صلیبی موت پر ایمان لے آئے اس کے جیتنے پر ایمان لے آئے اس کے پھر سے واپس آنے پر ایمان لے آئے تاکہ نسل انسانی بچ جائے خدا باپ میں دعا کرتا ہوں جتنے لوگ مر چکے ہیں ان کے خاندانوں کو تسلی دے اے باپ میں دعا کرتا ہوں آج کے بعد یہ وہ بات جہاں پر بھی ہے ہم اس کی ساری خدا تصلاحات کو یسوع مسیح کے نام سے کینسل کرتے ہیں یسوع کے نام سے کینسل کرتے ہیں پاکستان سے کینسل کرتے ہیں اٹلی سے کینسل کرتے ہیں ایران سے اور کینسل کرتے ہیں یو ایس اے سے اور دنیا کے مختلف ممالک سے اے خدا منت کرتے ہیں جو بھی اقرار کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جائے یہ سارا سیزن تیرے لوگوں کو تیرے قریب لے آئے تیرے مذہب پر لے آئے اور جو پرکشتہ ہو چکے ہیں جو نافرمانی اور گناہ اور یشی میں چلے گئے ہیں آج یسوع کی قدرت سے واپس آ جائے اے باپ منت کرتا ہوں جن کی روزگار کا مسئلہ ہے روٹی پانی کا مسئلہ ہے پاکستان میں دنیا میں اے خدا اپنی مٹھی کھول دے تو ان کو روٹی اور پانی مہیا کر دے خوراک مہیا کر دے لوگ بھوکے نہ مرے خدا اے باپ منت کرتے ہیں پاکستان میں یا جتنے بھی یہ دیکھ رہے ہیں اے قادر تیرے خدا کا ایمان تیری ذات پر آ جائے ان کا ایمان تیرے بیٹے پر آ جائے تاکہ خدا کا جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ اس بلی پر لٹکے ہوئے سانپ کو دیکھتے تو شفا پا جاتے آج بھی دنیا بیمار ہے آج بھی چچ بیمار ہے آج ایماندار بیمار ہے خوف ہے دکھ ہے پریشانی ہے رحم اور فضل کر دے ہمارے اندر راست بازی نہیں ہے ہماری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے ہم اپنی آنکھیں اے لشکروں کے خدا رب الفاظ تیری طرف لگاتے ہیں رحم کر کرم کر پاکستان کو سلامتی دے جسٹس کو سلامتی دے یہاں پر جتنی قومیں جتنے مذاہب ہیں پاکستان میں انہیں سلامتی بخش دے ہم پاکستان کے حاکموں کے لیے فورسز کے لیے اور بالخصوص میڈیکل اسٹاف کے لیے اے خدا تجھ سے برکت چاہتے ہیں حکومت کے لیے حکمت اور دلائی چاہتے ہیں اور جبکہ میڈیکل کا عملہ پوری دنیا میں اپنی جان کے نذرانے دے رہا ہے ان کے گرد یسوع میں تیرے خون کی بار مانگ لیتا ہوں ان کے گھروں کے گرد تیرے خون کی بار مانگ لیتا ہوں تمام میڈیکل عملہ پاکستان میں دنیا میں اٹلی میں محفوظ ہو جائے اور زندگی آ جائے خدا تو نے کہا جس کو تم برکت ہوگی میں آل اوور ورلڈ کو خدا باپ خدا بیٹے خدا روح قدس کے نام سے برکت دیتا ہوں یسوع کے نام سے ان کے دروازوں اور چوٹوں پر اے خدا کے پرے میں تیرے قدرت والے خون کو مانگ دیتا ہوں تیرے خون میں محفوظ رہے اور یہ تیرے خون کی تابع فرمانی میں چلے ہر کوئی زبان اقرار کرے کہ تو ہی خدا ہے تو ہی خدا ہے اور تو ہی خدا ہے اور تو ہی سب کچھ کا خالق اور مالک ہے اور تو نے ہی نسل انسانی کو انسانوں کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ انسان بن کر ہمارے گناہوں کا فدیہ دے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں راج کی میٹر کا سارا جلال تیرے پاک نام کو دیتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے اے سب مل کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر کہیں گے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک بنا جائے تیری بادشاہی ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر
ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے۔ جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک کا ہو۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی میٹھی اور شفقت آپ سبوں سننے والوں کے ساتھ، کلیسیا، ملک پاکستان اور دنیا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتا رہے، آمین۔ God bless Pakistan and God bless International Church، اور خدا دنیا کے ہر فرد و بشر کو برکت دے۔ Stay your home and stay in the presence of God. God bless you. Thank you very much.